مجھے آپ نے اتنے تھوڑے ٹائم میں اپنی بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ایک بہت بات گردش کر رہی ہے کہ الیکشن کا ڈیلے حکومت وقت چاہتی ہے اور اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے وقت کے پرائم منسٹر کی اس گفتگو سے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں اور اس کے بعد الیکشن ہوگی۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ قومی حکومت ہے اور وقت کے پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ جتنے اتحادی جماعتیں اس میں ہیں ان کی کوئی شکایات، ان کے تحفظات کو ڈریس کرنا، اور جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا بطور پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ تھا اور اتحادی جماعتوں کی شکایت کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیان تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک دن کا بھی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق قانونی جو پہلو ہیں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پرانی مردم شماری کے مطابق قانونی طور پہ اور الیکشن کو دور دیکھنے کی بجائے وقت مقررہ پر الیکشن کروانا پرانی مردم شماری کے مطابق کروائے جائیں تو ممکن ہوگا، اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے کہ جتنی جلد الیکشن ہو جائیں وقت مقررہ پر، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ جتنی تقسیم در تقسیم کر دی گئی پچھلے ادوار میں، اس سے اگر نکلنا ہے جو کہ نکلنا ہے ہم نے، تو قوم کو یونائٹ کرنا ہے۔ فریش مینڈیٹ کے بغیر قوم کو یونائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قیاس رائی اور ایک آواز کچھ جانب سے یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ ان 15 ماہ میں جمہوریت کمزور ہوئی۔ ان 15 ماہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہوئی، ہاں کمزور ہوئی، مگر ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 15 ماہ پہلے اداروں میں بیٹھے جن شخصیات کے ہاتھ میں کمان تھی، اگر وہ کمان رہتی تو آج جو کمزور جمہوریت آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کی منصوبہ بندی اس کمزور جمہوریت کو ختم کرنے کی تھی۔ ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ہم نے نہ صرف ریاست بچائی بلکہ اس کمزور جمہوریت کو بچایا۔ اور آج جو شبر زیدی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت کے ایف بی آر کے چیئرمین تھے پچھلے ادوار کے، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب آنے والی انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے گی وہ بدقسمت ہوگی۔ بات وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی ریاست پہ، اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ہم اپنی سیاست اور غیر مقبول فیصلے کر کے ریاست بچا رہے ہیں، اور آنے والے انتخابات کے نتیجے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں چمک، امید جو دیکھ رہے ہیں، وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پہلے بھی بڑے بڑے چیلنج کو قبول کیا۔ کیا ہم نے 2013 کے چیلنج کو، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، پاکستان کے اندر اندھیرے تھے، پاکستان کے اندر مہنگائی تھی، پاکستان کے اندر قرضوں کی جو ایک لمبی لائن تھی اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، پاکستان ایک کھنڈر بن گیا تھا، اس چیلنج کو قبول کر کے ہم نے دکھایا۔ اس وقت کے ریزلٹ جب ہم نے
2013 میں حکومت سنبھالی کیا تھے اور 2018 میں جب حکومت چھوڑی اس وقت ہم ریزرو کیا چھوڑ کے گئے، یہ سب قوم کے سامنے ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 2023 کے آنے والے انتخابات ہیں، ان میں قوم کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان کی امید نواز شریف سے بنی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں، اور نواز شریف جو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے کرم کے بعد نہیں روک سکتی نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے، اس لیے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو نواز شریف آتے 1.5-2 سال کے اندر اندر سی پیک کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا کے اس سے جو آمدن پاکستان کو حاصل ہوگی، اس سے خوشحالی آئے گی پاکستان کے اندر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے وقت کا پرائم منسٹر 2 دفعہ کہہ چکا ہے کہ ایک ادارے اور اس کے سربراہ چیف کے خلاف بغاوت کی سازش ہو چکی۔ بغاوت کی جو منصوبہ بندی سازش ہوئی وہ بے نقاب ہوئی 9-10 مئی کو۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عالمی قوتوں کی جو سازش تھی اس کو سکرین سے ہٹانے اور اس وقت جو سہولت کاری پاکستان کے اندر سے، جو مورے اندر سے پاکستان کے جنہوں نے خود کو پیش کیا بےنظیر بھٹو کے قتل پہ، جو عالمی سازش اور مقامی مہرے استعمال ہوئے، اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جب اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر بنایا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ جب نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا تو اس وقت دنیا کہہ رہی تھی، اگر کسی کے کان بند تھے تو میں اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتا، آنکھیں کھلی تھی سب کی، سب جانتے تھے، سب کہہ رہے تھے نواز شریف کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر بنانے کے جرم میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور آپ سی پیک کا تحفہ دے رہے ہیں۔ یہ ان قوتوں کو، عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہوگا جو پاکستان کی ترقی پسند نہیں کرتی، اور یہاں سے مورے استعمال ہوں گے، یہاں سے سہولت کاری ان قوتوں کو ملے گی، اور پھر ملی، اور پھر آج مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ادارے، پاکستان کے مضبوط ادارے، پاکستان کے دفاعی ادارے اور اس کے چیف کے خلاف جو منصوبہ بندی بغاوت کی ہوئی، اس کے پیچھے بھی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو میں آج سوال کرتا ہوں کہ کیا نئی قانون سازی کر کے آپ ان مجرموں تک پہنچنا چاہتے ہیں یا ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں؟ قانون پاکستان کے اندر پہلے بھی بے شمار ہیں، مگر وہ قانون، وہ آئین بے گناہ کو پکڑے جانے سے، ہاتھ ڈالنے سے نہیں روک سکتا۔ تو مجھے آج کو یہ بتائے کہ کیا ایک ثابت شدہ جو ملزم ہے، مجرم ہے، اس کو ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ججز گیٹ سے بھی لے کے جایا جاتا ہے، اس کو وہ سہولتیں درخواست دینے پر، اتنی درخواستیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص نے، کسی جماعت نے نہیں دی ہوں گی جتنی درخواستیں دینے کا ریکارڈ اس نے قائم کیا، اور اس پر اس کو فائدہ، اس کو سہولت، اس کو ریلیف دیا گیا۔ مگر آج کوئی یہ بتائے کہ کیا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں ہے؟ اس پہ نئے ثبوتوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ 9-10 مئی کا جو سانحہ ہوا اس پر نئے کوئی ثبوتوں کی ضرورت ہے؟